مذہب اور معاشی سیاست آمنے سامنے۔ عالمی منظرنامے میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات، نئی عالمی صف بندی یعنی ورلڈ آرڈر کی تشکیل، طاقت کے مراکز کی اثر نو تقسیم، جنگوں کی شدت، مہنگائی کے طوفان اور انسانی جانوں کے بڑھتے ہوئے نقصان ضیاع کے پس منظر میں ایک انتہائی غیر معمولی اور معنی خیز پیش رفت سامنے آئی ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور اخلاقی قیادت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ پوپ لیو کے الجزائر کے دورے کے دوران جامع مسجد میں ننگے پاؤں داخل ہونا، خاموش مراقبہ کرنا اور انسانیت، احترام اور بقائے باہمی کا پیغام دینا محض ایک مذہبی علامتی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا عالمی اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ طاقت کی سیاست کے اس دور میں بھی اخلاق کی بیانیہ زندہ ہے۔ یہ منظر دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا جب جنگی پیراڈائم شفٹ، اسٹریٹجک پوزیشننگ اور معاشی دباؤ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، تو مذاہب کے نمائندے باقاعدہ ایک متبادل راستہ دکھا رہے ہیں، امن، برداشت اور انسان دوستی کا راستہ۔ پوپ لیو کی جانب سے ہمیں خوف نہیں کا اعلان، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ اعلان اور جنگی بیانیوں کو مسترد کرنا ان کے دراصل عالمی طاقتوں کے اس بیانیے کے خلاف ایک واضح اخلاقی رد عمل ہے، جو جنگوں کو نظریاتی اور حتیٰ کہ مذہبی جواز دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ایسا ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ انہوں نے واضح کیا، پوپ نے واضح کیا کہ مذہب کو جنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا اصل مقصد انسانیت کی بقا اور احترام ہے۔ اسی تناظر میں ایران کے جو چیف مذاکرات کار تھے محمد باقر کالیباف، ان کی جانب سے پوپ لیو کو خراج تحسین پیش کرنا یہ ایک انتہائی غیر معمولی بین المذاہب ہم آہنگی کا مظہر ہے، جہاں ایک مسلم رہنما ایک عیسائی روحانی پیشوا کے امن کے پیغام کو سراہتا ہے۔ یہ رد عمل اس بات کی علامت ہے کہ عالمی سطح پر مذہبی قیادت نے سیاسی بیانیے سے بالا، بلکہ میں تو اس سے معاشی بیانیہ کہتا ہوں، سیاسی معاشی بیانیے سے بالا تر ہو کر ایک مشترکہ انسانی موقف اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسانی موقف، نہ جنگی موقف، نہ معاشی، نہ سیاسی، نہ کاروباری۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے پوپ کے موقف پر تنقید اور جنگی پالیسیوں کے حق میں مذہبی دلائل پیش کرنا اس تضاد کو مزید نمایاں کرتا ہے کہ جو آج کی دنیا میں سیاسی اور مذہبی قیادت کے درمیان ابھر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک واضح پیراڈائم شفٹ دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی طاقت جنگی بیانیہ تشکیل دے رہی ہے، جبکہ مذہبی قیادت اسے اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر چیلنج کر رہی ہے۔ دوسری طرف اٹلی کی وزیر اعظم کا پوپ کے حق میں کھڑا ہونا بھی اس عالمی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیاسی قیادت کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو مذہبی و اخلاقی بیانیے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ الجزائر کی جامع مسجد میں پوپ لیو کی حاضری، جہاں 1,00,000 سے زائد افراد عبادت کر سکتے ہیں اور جہاں اسلام، تاریخ اور ثقافت کا سنگم ہے، دراصل ایک علامتی منظر تھا۔ یہ منظر اس دنیا کے لیے پیغام تھا جو جنگوں، معاشی بحرانوں اور انسانی المیوں کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ عمل اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ بین المذاہب احترام نہ صرف ممکن ہے بلکہ عالمی استحکام کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت دنیا ایک بڑے اسٹریٹجک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں بڑی طاقتیں اپنی پوزیشننگ کے لیے جنگوں، اقتصادی دباؤ اور سفارتی اسٹریٹجیز کا سہارا لے رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی مذہبی قیادت ایک متوازی بیانیہ پیش کر رہی ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچانے کی کوشش ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا
کہ پوپ لیو کے اقدامات اور بیانات نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ دنیا کے ساتھ کھیلنے، کھلواڑ کرنے، جنگوں کو جواز بنانے اور یا جواز دینے اور انسانی جانوں کو محض اعداد و شمار بنانے کا عمل اب بلا چیلنج نہیں رہے گا۔ مذہبی قیادت نے پہلی بار اتنی شدت سے سیاسی قیادت کو یہ باور کروایا ہے کہ طاقت کا استعمال اخلاقی حدود کے بغیر ممکن نہیں۔ یوں الجزائر سے اٹھنے والی یہ تصویر، جہاں ایک عیسائی پیشوا مسجد میں ننگے پاؤں داخل ہوتا ہے اور ایک مسلم رہنما اس کے پیغام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، سراہتا ہے، در حقیقت ایک نئی عالمی سمت کی علامت بن گئی ہے، جہاں ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کے شور میں انسانیت، احترام اور امن کی آواز پہلے سے زیادہ واضح اور طاقتور ہو کر ابھر رہی ہے۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو 89.4 لاہور۔